چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 8 مارچ بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل، اس کا 20واں باب 17 آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اور یسوع یروشلم کو جاتے ہوئے 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تب زبدی کے بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے پاس آئی اور سجدہ کر کے اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دائیں اور بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے مقرر ہوا۔ اور وہ 10 یہ سن کر ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے ہیں اور امرا ان پر اختیار جتاتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہیے وہ تمہارا خادم ہو، اور جو تم میں اول ہونا چاہیے تمہارا غلام ہو۔ چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کی کتاب کے 18ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں ارمیہ کے ستانے والے اس کے خلاف مشورہ بناتے ہیں تاکہ ایک تو اس سے بدلہ لیں جو کچھ اس نے کہا تھا، اور دوسرا اسے چپ کرا دیں تاکہ وہ کلام نہ سنائے، کیونکہ وہ سچائی کی تعلیم دیتا تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی نیک نامی کو مٹانے کی پوری کوشش کریں گے، آؤ ہم اسے زبان سے ماریں۔ اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دیں گے، چاہے غلط ہو یا درست ہو۔ ارمیہ نبی اپنا مقدمہ خدا کے سامنے رکھتا ہے کہ وہ دیکھے، کیونکہ وہ اس کی کسی بات کا
لحاظ نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے دکھ پر توجہ دیتے تھے۔ ارمیہ نبی کہتا ہے، اے خداوند تو مجھ پر توجہ کر، وہ اپنے ہی منہ سے قصوروار ٹھہریں، انہوں نے میری جان کے لیے گھڑا کھودا۔ یاد رکھ کہ میں تیرے حضور کھڑا ہوں کہ ان کی شفاعت کروں۔ عزیز مومنین، آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق انجیل کے 20ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تیسرا موقع ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنے آنے والے دکھوں کے بارے اپنے شاگردوں کو خبر دیتا ہے۔ یروشلم کو جاتے ہوئے یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کو الگ لے گیا۔ اس نے ان کا بہترین دوست ہونے کے ناطے اپنا راز انہیں بتایا۔ ضروری تھا کہ شاگرد جانیں، تبھی وہ تیار رہ سکتے تھے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے وہی بات دہرائی ہے جو وہ 2 مرتبہ پہلے 16ویں اور 17ویں 2 ابواب میں کہہ چکا تھا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس پر کون سے دکھ آنے والے ہیں۔ وہ اپنے مصائب اور دکھوں کا تذکرہ بار بار اس لیے کرتا تھا کہ ان دکھوں میں سے گزر کر وہ خدا باپ کے جلال میں داخل ہونے والا تھا۔ خداوند یسوع مسیح پہلے سے بتا دیتا ہے کہ میں کن کے ہاتھوں دکھ اٹھاؤں گا۔ اس نے پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ یہاں زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کی ماں یسوع مسیح سے عرض کرتی ہے۔ یہ دونوں اور پطرس یسوع مسیح کے قریبی شاگرد تھے۔ یوحنا وہ شاگرد تھا جسے یسوع مسیح پیار کرتا تھا۔ تو بھی یہی تینوں تھے جن کو یسوع مسیح نے سب سے زیادہ جھڑکا۔ شاگرد دنیاوی بادشاہی کی توقع رکھتے تھے، جس میں دنیا کی شان و شوکت ہوگی۔ وہ اس کی بادشاہی میں صرف عہدے اور عزت پانے کے چکروں میں تھے۔ انہوں نے درخواست پیش کرنے کے لیے حکمت عملی سے کام لیا کہ درخواست پیش کرنے کے لیے ماں کو کہا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہیں بلکہ ماں چاہتی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی ان کے باطن کو جانتے ہوئے ماں کو جواب نہیں دیا، بلکہ ماں کی درخواست کا جواب بیٹوں کو دیا۔ یسوع مسیح نے ان کی خطا پر انہیں جھڑکا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں، کیا تم پی سکتے ہو؟ یسوع مسیح ان کے اندر کے گھمنڈ کو دیکھ لیتا ہے، جس سے وہ لا علم تھے۔ انہوں نے دلیری سے کہا، ہم پی سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، تم پیو گے، یعنی دکھ اٹھاؤ گے۔ یسوع مسیح پھر کہتا ہے کہ اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں۔ یہ مقام ان کے لیے ہے جو خود غرضی چھوڑ کر
خود انکاری کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ خداوند یسوع مسیح خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے۔ اس نے خادم کی طرح زندگی گزاری۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی جان فدیہ میں دے۔ عزیز مومنین، پہلی تلاوت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مخالفت کے باوجود خدا کا کام کرتے جائیں اور ہمیشہ خدا پر کامل ایمان رکھیں اور زبان کا درست استعمال کریں۔ انجیل مقدس ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں، رتبے اور شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں، دوسروں کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ خدا روزوں کے ان ایام میں ہمیں سادہ زندگی گزارنے اور خدمت کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔